وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 20 حصہ 2. آج کا موضوع، کیا ہماری منزل آخرت نہیں ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے کچھ عطا کر دیتے ہیں، پھر اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں رہتا. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 20. من کان یرید حرث الآخرت، جو بھی آخرت کی کھیتی کا طالب ہو، نزد لہو فی حرثہ، اس کی کھیتی میں ہم اضافہ کر دیں گے. ومن کانا یرید حرث الدنیا، جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہے، نؤتیہ منہا، ہم اس کو اس میں سے دے دیں گے کچھ. وما لہو فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. ایک زبردست نصیحت ہے اس میں ہم لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو دنیا اور آخرت دونوں میں اجر چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کے طالب ہوں. ان کے لیے اس آیت میں بہت، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دنیا ہی ہماری منزل ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نتیجہ نہیں. ایسا یہ سوچ جو ہے یہ یعنی عقل مندی پر مشتمل نہیں ہے، اور سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کیا جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی بات پر کان دھرنا چاہیے. قرآن میں ایک آیت ہے، ان فی ذالک لآیۃ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. اس میں نصیحت ہے، او کما قال، اس طریقے سے آیت ہے. مجھے اگر کچھ بھول رہی ہو تو ایک الگ بات ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں نصیحت ہے، ان فی ذالک لذکریٰ، کہ لمن کان لہ قلب، جو ایک قلب کا مالک ہے، یعنی سوچنے اور سمجھنے کی قوت، او القی السمع وہو شہید، یا کان لگا کے سنے اور وہ شہید گواہ بھی ہو، سننے والا بھی ہو. تو دیکھیں، ہم لوگ تو جانوروں کی طرح
زندگی گزار رہے ہیں. یہ بھیڑیاں جو چراتے ہیں نا، بکریاں بھیڑیاں، ان کو یہ چرانا اس لیے یعنی ان کے لیے آسان ہوتا ہے کہ کہیں ایک رخ موڑنا چاہتے ہیں نا اپنے ریوڑ کا، تو ایک دو بکریوں کا اپنی سوٹی سے رخ موڑ دیتے ہیں، اور پھر دوسری بکریاں جو ہیں وہ بس اس کے پیچھے چلتی رہتی ہیں. یعنی جو پہلی بکریاں ہیں نا وہ اسی طرح یعنی جانوروں کا ہمارا بھی سلوک ہے. لوگ جو کرتے ہیں یہ ایک بڑی بات ہے نا کہ بھئی جو لوگ کر رہے ہیں اسی طرح کرو، جس طرح وہ رہ رہے ہیں اسی طرح رہو. اور یہ ایک عجیب سا کام ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. لوگ جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن مجید میں فرما دیا ہے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ گمان کے مطابق زندگی گزار رہے. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان جو ہے آپ کو حق سے بے نیاز نہیں کرتا. دیکھیں گمان اور حقیقت اس میں بہت زیادہ فرق ہے. گمان ایک گمان ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو. یہ گمان کا یعنی اس کا تو حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں، یعنی اس بات کو آپ تھوڑا سا سوچیں نا، جو ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمیں ایک والدین نے ایک تصور دے دیا ہے، دنیا دنیا. یہ معاشرہ بھی ہمیں دنیا کی پٹی بڑھا رہا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی کامیابی ہے. عام طور پہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں سے لوگوں کی اکثریت اس گمان پہ زندگی گزار رہی ہے کہ یہی دنیا ہے. آپ دیکھیں نا ہم اپنے بچوں کی تربیت کس انداز سے کرتے ہیں. ان کو دنیا کے بڑے بڑے خواب دکھا کے ان کو سکولنگ ان کی شروع کرا دیتے ہیں. آپ کلاس 3 میں جائیں، کلاس 4 میں جائیں، کلاس 5 میں جائیں، اور سب سے پوچھیں کہ بچے بڑے ہو کے تم کیا بنو گے. اجتماعی طور پہ پوچھیں نا، ایک لڑکے کو کھڑا کرتے ہیں، لڑکی کو. کوئی بھی آپ کو یہ جواب نہیں دے گا کہ میں نے اپنے رب کی ملاقات کی تیاری کرنی ہے. آئے تو ہم اسی لیے یا میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. کوئی کہے گا میں ڈاکٹر بننا ہوں، کوئی کہ میں انجینئر بننا، کوئی کہے گا میں اپنی توتلی زبان میں کہے گا میں نے فوجی بننا ہے، کوئی کہے گا میں نے پائلٹ بننا ہے. یہ دیکھیں یہ حال ہے ہمارا یہ حال ہے. آپ دیکھیں نا یہ گمان، اور پھر وہ گمان یعنی گمان دنیا کا ہے کہ دنیا حقیقت ہے. آپ میری بات کو ذرا سمجھ رہے ہیں نا کہ گمان جو ہے وہ ہمارا یہ خیال ہے، ہمارا یہ گمان ہے کہ یہ دنیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اب دنیا کے لیے کوشش ہم بھی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہی پٹی پڑھا رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ پریشانیاں انسان جب باطن سے، یہ ایک جملہ نوٹ کر لیں جو میں کہہ رہا ہوں، انسان جب حقیقت سے منہ موڑ لیتا ہے، اپنی حقیقت سے منہ موڑ لیتا ہے تو پریشانیاں جو ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں. یہ ایک جملہ جو ہے ذرا سنیں. دیکھیں ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے، کچھ نہ کچھ پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، اور اس ساری پریشانیوں کا، ہماری ساری پریشانیوں کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے. آپ مزارات پہ جاتے ہیں، دنیاوی خواہشات لے کے جاتے ہیں. آپ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے اللہ کا قرب کا طریقہ نہیں پوچھتے. آپ ان سے مختلف، میری بچے نہیں ہو رہے، میری اولاد نہیں ہے، میرا لڑکا نہیں ہے، لڑکیاں ہیں، گھر نہیں ہے، حضرت صاحب دعا کریں، میرے کاروبار میں برکت کے لیے کوئی تعویذ دے دیں. اللہ والوں کے پاس بھی ہم دنیا کے لیے جاتے ہیں، اور مزارات پہ بھی اسی طرح معاملہ ہے. اور خود بھی ہم ظاہر کے ایک یعنی ماحول میں رہ رہے جو میٹیریلزم کا ہم شکار ہو گئے. لوگ ظاہر پرست ہیں. میں اور آپ جن لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں اس میں سے اکثریت ظاہر پرست لوگوں کی ہے. اللہ والوں کی اکثریت نہیں ہے، مومنوں کی اکثریت نہیں ہے. مومن تو اس کے تو یعنی نام لینا بھی ویسی بات ہے. مومنوں کا وہ نہ جماعت ہے، نہ ان کا امیر ہے، نہ کچھ بھی ہے. بہرحال یہ آیت جو ہے سامنے کرام، گزشتہ سبق میں بھی اس میں ہم نے بات کی تھی، اور اس آیت میں بھی ہے. اس میں کافی مباحث ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن اس کا جو بنیادی لب لباب ہے
یعنی اس میں جو مضمون ہے اس سے نصیحت یہ حاصل ہوتی ہے کہ اے انسان، تمہارا مقصود تو ظاہر نہیں باطن ہے، دنیا نہیں آخرت ہے۔ اگر تم نے آخرت کو اپنی منزل بنا دیا، یعنی تھوڑا سا آپ میری بات پہ توجہ دیں، ادھر ادھر کے کام ذرا چھوڑ دیں۔ دیکھیں جو کام نیک کام کر رہے ہیں اس میں کوئی اور نیک کام مثال کے طور پہ آپ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے درس لگا لیا اور پھر نوافل کی نیت باندھ لی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ نفل پڑھتا ہوں، یا اس طرح کے اور نیک کام، یعنی ایک طرف آپ نے درس لگایا ہوا ہے اور دوسری طرف آپ نے نعت خوانی شروع کر دی ہے، نعت خوانی کی کوئی وہ لگا لی ہے، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ یا ایک کام کریں، جو بھی آپ کر رہے ہیں، نفل پڑھیں، درس کو بند کر دیں، نفل پڑھ لیں، یا آپ نعت خوانی سن لیں، درس کو بند کر دیں، پھر بعد میں سن لیے گا۔ دو کام بیک وقت کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہرحال آپ، میں کہہ رہا ہوں نا، آپ اتنا ٹائم دیتے ہیں تو آپ اس کو توجہ سے سنیں بات کو۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس آیت کا یہ بہت اہم آیت ہے، نمبر ایک بات تو یہ ہے، بہت اہم آیت ہے، اس کا براہ راست تعلق میری اور آپ کی زندگی سے ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں بنیادی مضمون ہے اور اس میں بہت بنیادی ہدایت ہے اس میں ہمارے لیے، اور وہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیں گے، پڑھا بھی ہے، دوبارہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں، مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ بتا رہے ہیں، ایک طریقہ کار ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے انسان تم اس طریقے سے زندگی گزارو۔ اس میں بنیادی طور پہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ اے انسان تم اپنی نیت جو ہے وہ اس کو درست کر لو۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ انما الاعمال بالنیات، ہر کام کا اجر جو ہے نیت کے مطابق دیا جائے گا، یا اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ ٹوٹلی نیت پر ہے۔ اب ہو سکتا ہے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز، اس کی یہ نماز شرک بن جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، یعنی اگر نماز آپ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے اور لوگوں کے لیے دکھاوے کے لیے پڑھ رہے تو ریاکاری بن جاتی ہے، اور ریاکاری شرک ہے سامعین کرام، بالکل واضح بات ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریاکاری شرک ہے۔ یا آپ جو ہے صدقہ دے رہے، خرچ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے ریاکاری کی وہ ہے خیال ہے آپ کا۔ اور اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اس میں دکھاوا ہے مثال کے طور پہ، وہ بھی شرک ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے نماز پڑھی ریاکاری سے، دکھاوے کے لیے، اس نے شرک کیا۔ جس نے روزہ رکھا ریاکاری کے لیے، اس نے شرک کیا۔ جس نے صدقہ دیا ریاکاری کے لیے، اس نے شرک کیا۔ تو دیکھیں، اعمال کا دار و مدار جو ہے نیت پر ہوتا ہے، یہ ایک بات بنیادی طور پہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جس کی یہ نیت کرے۔ اگر کسی کی ہجرت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے تو پس اس کی ہجرت جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی شمار کی جائے گی۔ اور لیکن اگر کسی کی ہجرت جو ہے وہ کسی عورت کے لیے ہے، یعنی عورت سے شادی کرنے کے لیے، نکاح کی تلاش میں ہے، تو اس کی ہجرت تو اللہ کے لیے تو پھر نہیں ہے۔ تو نیتوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ہجرت یعنی اب بھی فرض ہے اس کے اپنے حالات کے حساب سے۔ اگر کوئی حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ آپ کو اپنے وطن میں اسلام پر عمل نہیں کیا جا رہا، تو پھر جو ہے وہ آپ پہ ہجرت لازم ہو جائے۔
افلم وہ کہتے ہیں نا کہ قالوا فیما کنتم، قالوا کننا مستضعفین فی الارض، قالوا اولم تکن، وہ آیت ہے نا تھوڑی سی مجھے بھول رہی ہے، وہ کہیں گے فرشتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی تو تم اس میں ہجرت کر لیتے، فتہاجروا فیہا۔ تو یہ ہجرت جو ہے بہرحال وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اس وقت ہجرت فرض عین تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مدینہ ہجرت کی تو سارے مسلمانوں پہ یہ لازم تھا کہ وہ جمع ہو جائیں تاکہ ایک جماعت بنائی جائے۔ ہم تو اسلام سے تو ناواقف ہیں، اسلام جماعت کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ خیر وہ بھی میرا موضوع نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ نیت، انسان آیا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے کہ دنیا تمہارے لیے ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ۔ اچھا، اب اس دنیا میں آ کے یعنی اگر کسی نے، اب یہ میں اس آیت کا نچوڑ بتا رہا ہوں صاحب نکرام، اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری خیر خواہی چاہ رہے ہیں کہ بھئی اگر دنیا میں آ کے تم نے دنیا میں رہنے کی نیت بنا لی، یہ میں اپنے الفاظ میں یہ مضمون بیان کر رہا ہوں، پھر آپ دیکھ لیے گا۔ اے انسان، اگر دنیا میں آ کے تم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا، اپنے حقیقی مقصد کو نہیں پہچانا، دنیا کی زندگی پر دھوکہ ہو گئے اور غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور کہہ دیا کہ بھئی یہی زندگی ہے، جو کچھ ہے یہی کمانا ہے، ہم نے یہیں رہنا ہے، یہی کمانا ہے، اور دنیا کی طرف دنیا کو منزل بنا کے ساری کوششیں تم نے دنیا کے لیے اگر وقف کر دیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں اس طریقے سے فرما رہا ہے کہ اگر تم نے دنیا کو چاہا، دنیا کے فوائد سمیٹنے کو تم نے حقیقت جان لیا، اس میں مال و متاع جمع کرنے کے لیے لگ گئے، اس میں مال اور اولاد کے بکھیڑوں میں گم ہو گئے، اور ساری کوششوں کو تم نے اپنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں کوششیں یعنی جو طاقت عطا فرمائی تھی، جو زندگانی عطا فرمائی تھی، اگر تم نے آخرت کی بجائے اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر لیا اور دنیا ہی کی کامیابی کو تم نے اصل سمجھ لیا، اور یہاں رک کے میں سامعین کرام ضرور یہ بات کہوں گا کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ دنیا جو ہے، یہ ہم نے اسے خوشی اور غم کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، موت کو ہم غم کہتے ہیں، موت کو، سخت بیماری یا کوئی حادثہ، اس کو ہم غم شمار کرتے ہیں، اور دنیاوی جو ہماری وہ ہوتی ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، شادی کو ہم خوشی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچہ، آپ کا لڑکا پیدا ہو گیا، آپ اسے خوشی، اب اس پہ ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں، منگنی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، آپ سب مواقع پہ ڈھول بجاتے ہیں، یعنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اگر کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی فوتیدگی ہو جاتی ہے، آپ کا منہ جو ہے وہ لٹک جاتا ہے، غم کا شکار ہوتے ہیں۔ اور کس طریقے سے، مجھے تو بعض اوقات یعنی افسوس سا ہوتا ہے، غم کا موقع ہوتا ہے، یعنی اگر میں تو موت کو تو غم نہیں سمجھتا، لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ جو ہے موت کو غم کا ایک غم مناتے ہیں، اس پہ سیاہ لباس پہن لیتے ہیں یا جو بھی ہے۔ اور بعض لوگ، میں ویسی بات میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، یہاں جن لوگوں کے درمیان وہ آئیں گے اور ایک یعنی جو دعا کے لیے آئے گا، اور پہلی دفعہ ایک دوست دوسرے دوست کو جس کی بیوی مر گئی، بچہ مر گیا، بس اس کو سینے سے لگا کے جناب بس، اور بس تھپ تھپ ہی دے گا، تھوڑی سی تھپ 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 تھپ، ایک لمبا معانقہ ہوگا۔ یعنی
موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت کو تم نے زندگی کی شام قرار دے دیا، یہ تو نہیں ہے، یہاں تو صرف منتقل ہونا ہے، ایک نئی زندگی کا تم نے آغاز کیا ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا پل ہے کہ وہ محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے، محب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ تو ایسی مطلب یہ موت تو ایک تحفہ ہے، تحفہ خداوندی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے انسان۔ بہرحال یہ سارا معاشرہ ہی اس کی بنیادی دنیا داری پہ ہے، تو تبھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایسا بنا لیا ہے سب کچھ۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا اور دنیا ہی کے پیچھے پڑ گیا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ بھلے اس نے کلمہ پڑھ لیا، بھلے اس نے 5 وقت کا نمازی ہے، یہ بھلے یہ زکوٰۃ دے رہا ہے، بھلے یہ روزے رکھ رہا ہے، بھلے یہ ہر سال ایک حج پہ جاتا ہے، لیکن اس کی اگر منزل جو ہے اگر دنیا ہے، اللہ اس کا مقصود نہیں ہے، دنیا اس کی منزل ہے، آخرت کی کامیابی اس کی ترجیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات یہ اعمال انسان کر سکتا ہے، کرتے ہیں لوگ۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں کہتے ہیں ہم نے یہ میرا 40واں حج ہے، اور اس پہ پھر فخر کرتے ہیں کہ بھئی ہم یہ وہ۔ بہرحال نیت کی یعنی نیت دنیا کی ہے، اور تمام جد و جہد اور کوشش بھی دنیا کے لیے ہے، خوشی اور غم کا ذریعہ بھی دنیا ہے، اور ساتھ میں کچھ اعمال کلمہ پڑھ کے اگر آپ اٹھک بیٹھک کر لیتے ہیں تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ یہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ سب سے زیادہ نقصان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کر دیا اور اس کی ملاقات سے بھی، تو جو ان کے اچھے کام ہوں گے وہ ضبط کر لوں گا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، روز قیامت ان کا کوئی وہ نہیں ہوگا، وزن نہیں ہوگا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے آگے میں وہ نیک اعمال لے آؤں گا اور اس کو ایک اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا۔ اڑتی ہوئی خاک آپ کے ہاتھ میں آتی، خاک کو آپ پکڑ سکتے ہیں، اسی طرح جو نیک اعمال ہیں اس کو دھول بنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں انسانوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی تم نیت بنا لو آخرت کی۔ دنیا تو تمہاری یعنی جو مقسوم ہے تمہارا، وہ تو تمہیں بہرحال ملے گا۔ اگر تم دنیا کی نیت بنا لو گے تو دنیا تمہیں حسب منشا نہیں ملے گی۔ دوسری جگہ یہ آیت جو ہے اس کی یعنی دوسرے الفاظ میں یہ آیت ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ ترجمہ یہ ہے، من کان یرید العاجلہ، جو عاجلہ کے طلبگار ہے، ہم اس کو جلدی دیتے ہیں، جلدی دے دیتے ہیں۔ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، لیکن دیتے کتنا ہے اور کس کو دیتے ہیں؟ جس کو ہم چاہے۔ کتنا دیتے ہیں؟ جتنا ہم چاہے۔ پھر چونکہ اس کا آخرت کا ارادہ نہیں ہے اور یہ دنیا دار شخص ہے، اب اس کا جہنم ٹھکانہ ہے اور وہ اس میں داخل ہوگا، ذلیل اور راندہ درگاہ ہوگی۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کسی نے ارادہ کر لیا آخرت کا، یعنی اخروی کامیابی کا، اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیا، اللہ کے راستے پر رواں دواں ہو گیا، ایک رہنما کی رہنمائی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں اس نے اپنی زندگی بدل لی۔ من اراد الاخرہ وسعی لہا سعیہا،
اور اس نے کوشش کی جتنی مناسب اس کو کوشش درکار تھی اس کے لیے. ظاہر ہے کہ کوئی کام بغیر کوشش کے نہیں ہوتا. ہاں دنیا بعض اوقات بغیر کوشش کی بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے کیونکہ وہ آپ کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے. تھوڑی کوشش زیادہ اللہ تعالیٰ دنیا دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں الیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو اس کے لیے وہ کوشش کرے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کی کوشش کا جلد پتہ لگ جائے گا. تو اگر کوئی دنیا کا ارادہ کر لے، ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، دنیا آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق نہیں مل سکتی. یعنی اگر آپ دنیا کی طرف یکسو ہو گئے پھر بھی آپ کو مقسوم جو آپ کی قسمت ہے اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گی. بعض اوقات زیادہ ہوتی ہے، بعض وقت نہیں ہوتی، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، وہ تقسیم ہو چکی ہے. اچھا، اب آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا آپ کا. اور یہ سامعین کرام ضرور میں یہ یہاں رک کے کہوں گا کہ ایسا ہم لوگ ایسا نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی جتنی کوشش کرو گے اتنا تمہیں پھل ملے گا. دنیا کے معاملے میں یہ بات بالکل غلط ہے. دنیا کے معاملے میں یہ بات بالکل غلط ہے. نوٹ کر لیں سامعین اکرام، کائنات کی تخلیق سے 50,000 پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، اس نے سب کچھ لکھ دیا ہے، جو قسمت ہے لکھ دی گئی ہے. اب دنیا میں آپ کو مناسب کوشش سے وہ قسمت مل جائے گی. زیادہ کوشش کریں گے تو یہ گارنٹی نہیں ہے، ملے گا وہی جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. چاہے آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور یہ چند اعمال کر رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ کی نیت نہیں ہے آخرت کی، اللہ کی، آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے، دنیا کے آخرت کے مقابلے میں آپ نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے، یہ کافرانہ روش ہے. اور یہ کافر جو ہیں جہنم میں جائیں گے. ایسے کافر جو دنیا کے آخرت کے مقابلے میں دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور آخرت کو انہوں نے بھلا دیا ہے، وہ سارے جہنم میں جائیں گے. یہ قرآن کے آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. اور یہ ساری باتیں ہیں اور میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. ترجمہ سنا دے. من کان یرید حرث الآخرۃ، جو چاہتا ہے آخرت کی کھیتی، نزد لہو فی حرثہ، اس کی کھیتی میں ہم اضافہ کر دیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جس نے ارادہ کر لیا دنیا کی کھیتی یعنی دنیا کے اجر کا، نؤتہ منہا، اس میں سے کچھ یعنی جو اس کا حصہ ہے وہ ہم دیں گے. ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Whoever desires the harvest of the hereafter, we increase for him his harvest. And whoever desires the harvest of this world, we give him thereof, and he has no share of the hereafter. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.